میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمے بہنیں لگ گئی، جس کے ذمے بہنیں جس کے ذمے لگ گئی، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمے بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمے لگی، اس نے آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمے لگی تھی، اس نے ادب سکھائے، آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے، تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا رفسہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کرے۔ میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، تیرے بچے ہیں، رشتہ لے لو، رشتہ لے لو۔ تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا۔ تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا؟
तू भाई की मोहब्बत को पैसों में तोल रहा है? सोचा ही नहीं तूने? वो उसी बाप की सुल्ब से है जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई? मेरे भाई को घूरता है। और आज तू कहता मैं ताउन कर दूंगा। मैंने कहा ताउन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाजों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की। मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फूफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूं ना, खवातीन से करूं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामद के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ लें जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो। अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता यह है कि लोग कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी। हुजूर ने रहमतें फरमा दी। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखना। और मेरी भाइयों से गुजारिश है, बहनों के इससे पहले से अलग करो। 10 रुपए बने या 10 करोड़ बने, तुम्हारी औलाद कोई तुम्हारे लिए रात को उठ के दुआ नहीं मांगेगी। तुम जिसका कर्ज है उसका कर्ज उसे डर जाओ, अल्लाह ताला डर जाओ, खुदारा डर जाओ। यहां तो ऐसे भी तमाशे देखने में मिले हैं कि 4 भाई थे, एक बहन थी। चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो। तो चारों भाई जाके बयान अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं। बयान अल्फी दे आए माज़अल्लाह, बहन ही कोई। किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। बुला उन्हें और यहां आके तेरी मैयत पे खड़े हो। मेरे भाई याद रखे, अपनी कब्र पे बोझ तकसीम विरासत की सबसे पहली जरूरत यह है कि बेटी को उसका हिस्सा मिले, और सही मानों में बेटी को उसका हिस्सा मिले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक सहाबी थे, हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहद की जंग में शहीद हो गए। उनकी 2 बेटियां थी। उनके भाई ने सारी जायदाद अपने करीब कर ली क्योंकि अभी तक जायदाद के अहकामात भी नहीं आए थे। उनकी ज़ौजा अपनी दोनों बेटियों को लेके नबी पाक की बारगाह में पहुंच गई। कहा या रसूल अल्लाह,
صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد انتقال کر گئے، احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، حضور اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں بیوہ عورت ان کے نکاح کیسے کروں، ان کو رخصت کیسے کروں؟ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اور بلا کے فرمایا اللہ سے ڈر جا، 2/3 اس کی بیٹیوں کو دے، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دے، اور باقی جو بچ جائے وہ تیرا ہے، لیکن جو جس حقدار کا حق ہے وہ حق اسے۔ اور میں نے کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جائیداد تھی، پر جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ مجھ سے نام کرا لو، بعد میں کہیں میرے بھائی نہ اٹھ کھڑے ہو، کہیں تمہارا بہنوئی نہ دعویٰ کر دے۔ سارا بیٹوں کے نام کر گئے، پیچھے بچ گئی ماں، 8واں حصہ بیوی کا، اس حدیث میں جامع ترمذی میں نے عرض کیا، ماں بچ گئی۔ اب وہ بیچاری، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے سے پیار زیادہ ہے، اور چھوٹا کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کمرہ ہی کوئی نہیں خالی، وہ کہاں رہے، وہ بوڑھی اماں کدھر جائے بلا؟ اگر خامن سارے بیٹوں کے نام جو کر گیا تھا تو کسی کونے کی کوئی ایک دکان اپنی زوجہ کو بھی دے جاتا، کوئی اگر اگر کوئی پلاٹ کسی جگہ اس بیچاری کے نام بھی کر جاتا جس کا شریعت نے حصہ رکھا تھا، اگر اپنی زندگی میں ہبہ کر رہا تھا، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ کر ہی رہا تھا تو کچھ تھوڑا اس کو بھی دے دیتا، جس نے بچوں کو پالا تھا، کچھ تھوڑا سا اس بیچاری کے حصے میں بھی آ جاتا، چلو اس کا بھی بڑھاپا وقار سے گزر جاتا۔ لیکن بیٹوں کو نوازتے لوگوں نے بڑے بڑے حق ضائع کیے، بیٹوں کو پالتے پالتے بڑے بڑے حق ضائع کیے۔ میں کہہ چکا ہوں جس درد سے بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ لفظ ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تو باپ کی جوئیں بھی نکال دیتی ہیں، یہ محبوب نے جملہ فرمایا، تو جمعے تک نکال دیتی ابا کے سر سے، تو بڑی پیاری ہوتی۔ تو مہربانی فرمایا بیٹی کو اس کا اصل حق دیں، جائیداد میں اسے حصے دار بنا، بیوی کو اس کا حق دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ والد نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ اپنے باپ کی قبر سے بوجھ اتار دیں، اپنی بہن کو جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیں، بھائی یہ جرت کریں، بھائی طاقت کا مظاہرہ کریں، بھائی ہمت کریں، دیں بہنوں کو، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ والد کی جائیداد سے حق ہے، حصہ ہے ان کا، اس حصے کو لینا ان کے لیے بڑا ضروری۔ آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حل پوچھا کہ حضور اب کیا کروں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی، تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ السلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے
کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایسے سخت الفاظ نا احادیث میں بڑے کم ملتے ہیں، توجہ ہے میرے دوستو، اس طرح کے الفاظ احادیث کے اندر ذرا کم ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، لیکن الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے حضور تشریف فرماتے، ڈھیر سارے صحابہ جلوہ فرماتے، اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا، اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے یا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے۔ اتنی بڑی بات رحمت للعالمین نبی نے فرما دی، فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، جس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے وہ چلا جائے، رخصت ہو جائے۔ ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، ہم نے لفظوں سے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی، گویا مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ صاحب آپ کہاں گئے، کیوں دیر سے آئے؟ حضور نے جب فرمایا تو صرف